بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، قرآن کریم رحمت ہے، دین اسلام رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام ہمارے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ ہمیں کسی بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کا ہر فرمان ہمارے لیے رحمت ہے۔ بعض اوقات لوگ اس کا ترجمہ غلط کر کے پھر الجھ جاتے ہیں اور گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت ہیں، جان چھوٹ جائے گی۔ بھائیو، رحمت کیا چیز ہے؟ الرحمن علم القرآن، اللہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، جس کی رحمت بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کتنی زیادہ رحمت کرتا ہے۔ لفظ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت والے ناموں سے سب سے بڑا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے لفظ رحمان سے تعبیر کیا ہے، الرحمن علم القرآن، وہ بہت ہی رحمت کرنے والا ہے جس نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کریم اتارتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں دایاں پاؤں رکھ کر دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کا گھر، یہ مساجد، یہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے۔ بازار یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، کیونکہ بازار میں غلط بیانی، غلط چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی عبادت کا حکم بھی رحمت، قرآن کریم بھی رحمت، اللہ کی عبادت کرنا بھی باعث رحمت، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت والی کتاب پر عمل کرتے ہیں تو اس سے مزید رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت والے فرشتے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جیسا کہ رحمت کا تذکرہ حدیث سے سمجھیں، جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک صحابی تہجد پڑھ رہے تھے، پاس بیٹا لیٹا ہوا تھا اور گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ جب تلاوت کرتے تو آسمان سے کچھ ستارے نیچے کو آ رہے تھے۔ اب گھوڑا ان ستاروں کو دیکھ کر بدک رہا ہے، اچھل کود رہا ہے۔ اب صحابی ڈر رہے ہیں کہ جب خاموش ہوتی ہیں، تلاوت آہستہ کر دیتے ہیں تو گھوڑا ٹھہر جاتا ہے، ستارے اوپر ہو جاتے ہیں۔ جب پھر شروع کرتے ہیں، پھر وہ ستارے نیچے کو آتے ہیں، گھوڑا پھر اچھلنا کودنا شروع ہو جاتا ہے۔ کافی دیر یہ تجربہ کر کے دیکھا، وہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ آخر پھر تہجد ختم کر دی، مختصر کر دی، مختصر قرات کر کے گزارا کر لیا۔
صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ کو بیان کیا کہ میرے ساتھ رات یہ ماجرا پیش ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو جب تلاوت کر رہا تھا تو وہ اللہ کے رحمت والے فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو اسی طرح تلاوت کرتا رہتا تو لوگ دیکھتے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تیری تلاوت سن رہے ہیں۔ کہ قرآن کریم رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اس کی تلاوت سے رحمت نازل ہوتی ہوئی اترتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خلوص دل سے، انتہائی توجہ سے جب آپ بیت اللہ میں جائیں، عمرہ کریں، اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھنا، آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ قرآن کریم رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ عبادت باعث رحمت ہے۔ جس جگہ جتنی زیادہ عبادت ہوگی اس جگہ اتنی ہی اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوگی۔ آج کل ہمارے گھروں کے یہ حالات کیوں ہیں کہ ہمارے گھروں میں گناہوں کی زندگی زیادہ ہو گئی ہے، عبادت کم ہو گئی ہے، وہ بھی گھر میں عورتیں ہی نماز پڑھتی ہیں اگر پڑھتی ہوں تو، مردوں کی گھر میں نفلی نماز ختم ہو گئی ہے، صرف عورتیں پڑھ رہی ہیں۔ کہیں کہیں کو اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو تہجد پڑھے گا، عام گھروں میں یہ خالی ہے۔ جب گھر میں مرد نے نفل نہیں پڑھنے، تلاوت نہیں کرنی، تو پھر جو صحابہ کے تلاوت کرنے سے اللہ کی رحمت اترتی وہ ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، لیکن رحمت کے نزول کے لیے اسباب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کا پیغام رحمت ہے، اس پیغام پر عمل کریں گے تو ہمیں رحمت نازل ہوتی ہی نظر آ جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کافروں کے بھی رحمت ہیں۔ بھائی ایسی بات ہے، لیکن تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ پہلے انبیاء آتے تھے تو ایک قوم کی طرف آتے تھے، باقی بھی جو ساتھ شامل ہو جائے اجازت ہے، لیکن خصوصی نبی کی ڈیوٹی جو ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے ڈیوٹی ہوتی تھی، باقی کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ خصوصی نبی کی محنت ایک قوم پر ہے، وہ قوم مسلمان نہیں ہوئی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی تو عذاب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، وہ نہیں سمجھا، اس پر عذاب آ گیا۔ نمرود پر عذاب آیا، نمرودی قوم پر عذاب آیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کیا مانا؟ کہ آپ کا پیغام، آپ کی نبوت، قرآن پاک کی تعلیم یہ ساری دنیا کے لیے ہے، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات، پہلے انبیاء کی دنیا سے جانے کے ساتھ یا قوم کی تسلیم نہ کرنے سے قوم پر عذاب آ جاتا تھا۔ اس قوم پر جو نہیں مانتا اس پر فوراً عذاب ساری قوم پہ نہیں آئے گا۔ یہ رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ ساری امت پر اکٹھا نہ ماننے والوں پر عذاب نہیں آئے گا، مہلت مل جائے گی۔ سنگل مختلف جگہ پر عذاب آ سکتے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ ماننے والے سارے لوگوں پر اکٹھا عذاب آ جائے یہ نہیں ہوگا۔
اب اس سے کافروں کو فائدہ ہو گیا کہ ان کو ٹائم مل گیا، اگر وہ مانیں گے تو وہ بھی رحمت میں داخل ہو گئے، نہیں مانیں گے تو صرف ان کو اتنا فائدہ ہوا اس رحمت کا کہ ان سے عذاب لیٹ ہو گیا، آخرت پہ معاملہ چلا گیا، دنیا پہ گرفتاری ہوئی۔ یہ ہے معنی رحمت کا۔ رحمت جتنا انسان قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو اتنی رحمت زیادہ ملتی ہے۔ ایک انسان مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، کسی چیز کا پتہ نہیں، کبھی مسجد میں آیا نہیں، کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کبھی حج کیا نہیں، وہ کہے جی میرے لیے بھی رحمت للعالمین ہے۔ میرے بھائیوں، تیرے لیے رحمت للعالمین کا رحمت کا پیغام آیا ہے کہ رحمت لے لو، تو نے رحمت لینے سے انکار کر دیا ہے، میں نے نہیں لینی۔ آپ کو رحمت کا پیغام پہنچ گیا ہے کہ تم بھی رحمت لے لو، لیکن تم لے ہی نہیں رہے۔ مسجد میں داخل ہوتی تھی، ہم نے دعا پڑھی تھی نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں آ گیا ہوں تیرے گھر میں، اب رحمت کے دروازے کھول دے۔ جتنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وضو کے ساتھ وضو کے نفل بھی پڑھیں گے، صحابہ کرام کی طرح تحیۃ المسجد بھی پڑھیں گے، جتنا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا شوق آپ کا زیادہ ہوگا، اللہ کی رحمت آپ کے پاس زیادہ جمع ہو جائے گی۔ بھائی میچ ہو رہا ہے، اب سب کی پوزیشن ایک تو نہیں ہوتی، بچے پیپر دے رہے ہیں، سب کے نمبر ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ جتنی کسی نے محنت کی ہے، ہر ایک کو اپنا پھل مل رہا ہے۔ ہم نے اس رحمت حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، جتنی کی ہے وہی ملنا ہے۔ اس رحمت کے حصول کے لیے کہ اللہ نے رحمت بھیجی ہے، ہم نے حاصل کرنی ہے سنت پر عمل کرنے کے ساتھ، قرآن کریم پر عمل کرنے کے ساتھ۔ جب ہم اپنے گھروں میں تہجد پڑھیں گے، تہجد میں سورہ بقرہ پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، تو اللہ کی رحمت آئے گی، گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو پھر گھر شیطان کی آماجگاہ ہو جائیں گے۔ میں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نفلی نماز پڑھو، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، نمازوں کی سنتیں، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ حصہ نفلی عبادات کا گھر میں پڑھنا ہے۔ جب گھر میں پڑھیں گے تو تھوڑی تھوڑی آواز ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، باہر سنائی دیتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ آہستہ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جی پاس سونے والوں کو میں چاہتا ہوں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جی میں ہر ایک کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، ہر کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی دونوں درمیان میں آواز میں پڑھو، زیادہ اونچی بھی نہیں، بالکل آہستہ بھی نہیں۔ گھر کی عبادت میں دعائیں پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کی درمیانی آواز ہونی چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں آواز آئے، اللہ کی رحمت نازل ہو، جس طرح صحابی نے رحمت اترتی دیکھی تھی۔ چلو اگر کبھی دیکھنے کا منظر ہمیں نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتے ہی محسوس ہو جائے گی، ہمارے دل و دماغ میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، اپنے دل دماغ میں ٹھنڈک ضرور محسوس ہوگی انشاءاللہ، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ جمعے کے دن جو قبولیت کی گھڑی آتی ہے، لیلۃ القدر میں جو قبولیت کی گھڑی آتی ہے، اس وقت بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان پر وہ ٹائم آتا ہے
تو اسے وہ ٹھنڈک، ذہن میں آئسی، انکساری، دعا کرنا، رونا، اس کے ایٹومیٹک اس وقت دل تبدیل ہو جاتا ہے، دل و دماغ میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت کا ٹائم آ گیا۔ کیا ہم اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا انداز بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اتار دی ہے، اب میں اس کو وصول کرنے کے لیے اپنا وہ انداز بنا رہا ہوں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، وجعلناکم امۃ وسطا، اس امت کو سب سے بہتر امت بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ کی کلام کی وجہ سے۔ جو کلام ساری کلاموں کی سردار ہے، وہ کلام جس نبی پہ نازل ہوئی وہ سارے نبیوں کا سردار ہے، جس امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ملی وہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ لیکن بات عمل سے ہے، نام رکھنے سے نہیں، بات عمل سے ہے کہ کیا ہم اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ انداز اپنا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جس طرح مقناطیس ہے، مقناطیس لوہے سے چمٹتا ہے، بھئی اللہ کی رحمت ایسے ہی گھوم رہی ہے، اتر رہی ہے، اب جو دل اس کے قابل ہے اس کے ساتھ وہ رحمت چمٹ جائے گی، اتر آئے گی۔ جو دل خراب ہے، بدبودار ہے، برتن صاف نہیں ہے، وہاں سے رحمت پیچھے ہو جائے گی، وہاں سے بو آ رہی ہے۔ کیا ہم نے اپنے دل کا برتن صاف کیا ہے؟ جس میں اللہ کی رحمت لینی ہے تو میں اپنا برتن صاف کر لوں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ موضوع تو بڑا بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، اور بھائیو ہم نے رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنی صفائی بھی کی ہے۔ مہمان آنے والے ہوں تو مہمانوں کی آمد پر آپ بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، بچوں کو نہلاتے ہیں، خود اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سارے گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ تو اپنے دل و دماغ میں رحمت اتارنے کے لیے اس کی بھی کبھی تطہیر کی ہے، اس میں بھی کبھی عطر لگایا ہے، اس کو کبھی خوشبودار بنایا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رحمت دیں گے اور میں صاف اچھا برتن پیش کروں تاکہ آپ نے مجھے رحمت دینی ہے؟ کبھی سوچیں؟ اللہ اکبر۔ بھئی اس کی کیفیت کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقناطیس کی طرح، جس طرح مقناطیس سے لوہا چمٹتا ہے، اللہ کی رحمت اس اچھے دل میں خود بخود اترے گی، لیکن جب مقناطیس کی طرح وہ دل کیچ کرنے والا ہوگا تو اس میں خود بخود رحمت اتر آئے گی۔ گناہگار آدمی کا دل، اس پر شیطان ایسے چمٹا ہوتا ہے جس طرح جانور کو چچڑ چمٹتے ہیں، ایسے شیطان اس دل پر چمٹا ہوتا ہے۔ جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان اس کے دل پر چچڑ کی طرح چمٹا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ جس جگہ شیطان چمٹا ہوا ہے تو وہاں تو رحمت نہیں آنی۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو شیطان ہمارے ناک کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اسی لیے صبح ناک کو 3 دفعہ صاف کرنا سنت ہے۔ عام وضو میں 1 دفعہ بھی عمل کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن صبح کی نماز میں 3 دفعہ کرنا زیادہ تاکید ہے، کیونکہ صبح ہم وضو کرنے لگے ہیں تو شیطان کے اثرات بھی تو موجود تھے نا۔ 3 دفعہ ناک کو جھاڑیں گے پھر شیطان کے اثرات نکلیں گے، اور جس کے دل پر شیطان مسلسل چمٹا ہوا، اس نے اپنے دل کو واش کیا ہی نہیں ہے، تو وہاں پھر اللہ کی رحمت کیسے داخل ہوگی؟ اس نے تو اپنے دروازے بند کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔
بھائیو، کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب کے لیے رحمت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں اور کوئی گالیاں سنت یا نام ہی کریں گے تو پھر کی ہے، یہ لفظ کبھی نہ بولیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ اس کے دل میں رحمت کی قدر ہی نہیں ہے، کہتا کوئی گالی پھر کی، نام ہی کریں گے تو پھر کی۔ او بھائیو، صحابہ کرام سنت اور فرض ایسی بات اگر کوئی بات کہتا نا تو اس کی بات نہیں سنتے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے ہم کریں گے، ان الفاظ کا فرق نہ ڈالو، لوگ بدعمل ہو جائیں گے کہ اس کے دل میں رحمت لینے کا شوق ہی نہیں ہے۔ شوق سے اپنا صاف دامن پیش کریں کہ مجھے بڑی ضرورت ہے۔ جب ہمارا شوق رب ذوالجلال دیکھیں گے تو پھر رب ذوالجلال بھی ہمارا دامن رحمت سے بھر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیرت نبوی کے جلسے ہوتے ہیں، لیکن اصل ہے سیرت پر عمل کرنا۔ ان جلسوں میں نام سیرت کا اوپر لکھا ہوگا، لیکن بیان صورت کی جائے گی، پیدائش کا ہوگا، صورت کا تذکرہ ہوگا، آپ کی عملی زندگی، آپ تہجد کیسے پڑھتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کا کھانا کھانے کا انداز کیا تھا، آپ نفلی روزے کون کون سے رکھتے تھے، یہ سیرت کے پہلو ہم سارے چھوڑ دیں گے۔ بھائیو، یہ رحمت ملے گی سیرت پر عمل کرنے سے، اور سیرت پڑھیں گے سنیں گے تو پھر ہی عمل کریں گے نا۔ جب سیرت پڑھنی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے استاذ حافظ عبداللہ صاحب بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ایک دن جمعہ میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ لوگوں، اگر تم سیرت پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو لوگوں زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھو۔ جس گھر میں وہ کتاب نہیں اس گھر میں اندھیرا ہے۔ اس وقت ان کا یہ خطبہ سن کر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ نے جب ہمت دی تو یہ کتاب ضرور خریدنی ہے۔ بھائیو، سیرت کے ساتھ اتنی لگن ہونی چاہیے کہ میں سیرت کو پڑھوں گا، سیرت پر عمل کروں گا۔ جس بندے کے دل میں اللہ کے نبی سے محبت ہے، سیرت سے محبت ہے، اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ بابا شمشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شعروں کو سنیں، شعروں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بابا جی کو سیرت سے کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت سے ایک ایک بات کو انہوں نے شعروں میں نقل کر دی ہے۔ یہ بندے کی محبت کا اس کی زندگی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی رحمت مومنوں کے لیے یہ ہے کہ مومنوں کو رحمت کا پیغام ملا، انہوں نے عمل کر لیا تو رحمت مل گئی۔ کافروں کے لیے دین کا پیغام ملا، رحمت کا پیغام ملا، انہوں نے رحمت کو حاصل تو نہیں کیا لیکن ایک جز اس کو مل گیا کہ اس پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ میری امت پر اکٹھا عذاب کر کے تباہ نہ کرنا۔ یہ چیز اس کافر کو ملی ہے، باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی کچھ ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق پہ اتارا ہے، جس رحمت سے باپ کا، ماں کا اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے،
ہر جانور کا اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، یہ ہے طبی رحمت، طبی شفقت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہے۔ ایک دوسرے سے اچھے انداز سے پیش آنا، محبت کرنا، یہ طبی رحمت ہے۔ ایک ہے خصوصی رحمت، اللہ کے دین والی رحمت، یہ پیغام قرآن و حدیث سے ملے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ہے جو قدرتی طبی انداز میں ہر چیز کو، تو جانوروں کو بھی ملی ہے، وہ تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن جو خصوصی چیز ہے یہ ہم نے خود حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں جس رستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے وہ اسی رستے سے جاتے تھے، جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں وہیں ٹھہرتے تھے، جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز وہ وہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ قضاء حاجت کے لیے عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ایک پہاڑ کی اوٹ میں آپ پیشاب بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اوٹ میں وہاں پہ جا کر بیٹھ کر اسی انداز میں اٹھاتے تھے، پیشاب آیا ہے یا نہیں آیا، آپ کی سنت سمجھ کر وہاں پہ بیٹھتے ضرور تھے۔ یہ ہے سیرت اطراء سے محبت، کہ ہمارے دل میں اس رحمت کو حاصل کرنے کی کتنی محبت ہے، اس شوق کا کبھی اظہار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو بھی اتاریں گے نا کہ ہمارے دل میں شوق کتنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں سواری پر نہیں بیٹھتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے پیدل گزرے ہوں تو میں سواری پہ بیٹھا ہوں تو یہ ادب نہیں ہے۔ اللہ، ہم نے کبھی ان آداب پر غور کیا ہے کہ میں نے رحمت لینی ہے، میرے دل میں یہ ادب بھی ہے؟ ہمارے استاذ مدینہ یونیورسٹی کے استاذ شیخ عمر فلاطہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مالکی تھے اور بہت زیادہ عقیدت مند انسان تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حجرے کے اندر حاضری کا موقع ملا، اسی دن ابھی تنخواہ لے کر آئے تھے، باہر نکلے تو ساری تنخواہ وہاں پہ کھڑے لوگوں غریبوں میں تقسیم کر دی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی جیب خالی تھی، میری جیب میں پیسے کیوں ہیں؟ سیرت سے محبت وہی تنخواہ ہے جس سے مہینہ گزارا کرنا تھا۔ کہا آج مجھے آپ کی قبر مبارک پر حاضری کا موقع ملا ہے تو میری جیب میں پھر پیسے کیوں ہیں؟ سارے لوگوں میں دے دیے، میرا اللہ انتظام کرے گا، میں سیرت سے محبت کروں، اپنی زندگی اس طرح بناؤں۔ اللہ اکبر۔ جن بھائیوں نے پہلے حج عمرے کیے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ کے ساتھ اس کے جو پلر ہیں، پیچھے والے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر سیاہ فام بزرگ آدمی درس دیتے تھے مغرب سے عشاء تک، وہ شیخ عمر فلاطہ صاحب تھے، کہ سنت سمجھ کر موطا امام مالک کا اسی جگہ پہ درس دیا ہے گورنمنٹ سے منظوری لے کر، کہ یہ وہ مسجد نبوی ہے، یہ اصل جگہ ہے، اس جگہ درس دینا، اللہ کے نبی کے فرمان کا درس دینا، اس جگہ زیادہ باعث برکت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ درس اسی جگہ پہ دیا، سنت سے محبت کرتے ہوئے۔ پورے مدینہ میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مکان نہیں تھا جس کی مکمل تاریخ شیخ عمر فلاطہ صاحب نہ جانتے ہوں، کہ آپ کی سیرت سے اتنی محبت تھی کہ مدینہ کے ایک ایک گھر کی وہ پوری تاریخ جانتے تھے۔ کیا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین سمجھ کر اب آپ کا پیغام کبھی پڑھا، اس طرح محنت کی ہے
کہ میں آپ کی سیرت پڑھوں، آپ کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کو مطالعہ کرنے کی کوشش کروں؟ کیا ہم نے اپنی محنت کا اظہار کیا کبھی؟ بلکہ ہو سکتا ہے کبھی ایک کتاب ہی نہ پڑھی ہو۔ خالی دعوے کی بات نہیں، محبت کی بات ہے۔ رب ذوالجلال اس سے خیر دیتے ہیں جس کے دل میں عقیدت ہے، محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کرتے تھے، مسکینوں سے محبت کرتے تھے، بیوہ عورتوں سے تعاون کرتے تھے۔ کیا ہم سنت سمجھ کر کیا غریبوں سے ہمدردی کرتے ہیں؟ آپ نے، صحابہ نے کبھی حرام چیز نہیں کھائی، کسی کا حق نہیں کھایا۔ کیا ہم لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں؟ اگر لوگوں کا حق کھاتے ہیں تو ہم نے رحمت لینے سے انکار کر دیا۔ اگر ہم لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں تو رحمت لینے سے انکار کر دیا۔ کہ سیرت کے مطابق زندگی بنانی ہے پھر رحمت ملے گی، کہ ہم نے اپنے شوق سے رحمت لینے کے لیے زندگی آپ کی سیرت کے مطابق بنائی ہے۔ اب رب ذوالجلال دیکھیں گے کہ اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے، اتنے فیصد اس کو رحمت مل جائے گی۔ علامہ احسان اللہ صحیح رحمۃ اللہ علیہ اور شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کے لیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازہ سے، باب السلام سے جب علامہ صاحب اندر داخل ہو گئے ہیں، شورش صاحب پیچھے ٹھہر گئے ہیں۔ علامہ صاحب نے دیکھا شورش کے پیچھے کھڑا ہے، کیا شورش صاحب آ جائیں، آپ باہر کھڑے ہیں؟ کہنے لگے شرم آ رہی ہے، میں کیسے اندر آؤں؟ مجھ جیسا گناہگار بندہ اور اللہ کے نبی کی مسجد میں داخل، مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے اندر جاؤں؟ پھر علامہ صاحب نے سمجھایا کہ شورش صاحب، باب استوانہ کے توبہ، باب استوانہ توبہ کے پاس صحابی نے آ کر توبہ کی تھی، اپنے آپ کو باندھا تھا۔ آئیے، اگر ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، آئیے ہم بھی روضۃ من ریاض الجنہ میں جائیں، اسی پلر کے پاس ہم بھی جائیں، ہم بھی اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم آگے ہیں، جس مسجد میں صحابہ کرام آ کر توبہ کرتے تھے، یا اللہ میں بھی گناہ گار آ گیا ہوں، مجھے بھی معاف کر دے۔ شورش صاحب روتے ہوئے اندر جا رہے ہیں اور جا کر نفل ادا کر کے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ گناہ گار بندہ تیرے نبی کے مسجد میں آ گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ کیا ہم نے رحمت لینے کے لیے یہ انداز کبھی اپنایا ہے کہ مجھے بھی ضرورت ہے؟ اصل میں اپنے انداز بنا کر دکھائیں کہ مجھے رحمت کی ضرورت ہے، اللہ رحمت اتارتے ہیں، لیکن سیرت نبوی کے مطابق اپنا انداز بنا کر دکھائیں، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کتنی اترے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس رحمت سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔